السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل ہم نے نظریے کے بارے میں بتایا تھا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے کے مفہوم کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی تھی، نظریے کی ضرورت اہمیت کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ اس لیے آج ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں وہ کون سے اجزاء تھے جو نظریہ پاکستان کی بنیاد اور محرک بنا۔ اس لیے ہم آج بات کریں گے نظریہ پاکستان کی اساس مطلب بنیاد اور اجزاء ترکیبی کے بارے میں۔ پہلی چیز جو تھی وہ دین اسلام اور عقید توحید، یہ وہ چیز تھی جو نظریہ پاکستان کا بنیاد بنا۔ دین اسلام، دین مطلب میں ایک بات یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھاؤں، دین جو ہے یہ اور مذہب، ان دونوں میں فرق ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے وہ صرف عبادات کے حد تک محدود ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب ایسے ہیں جو صرف عبادات کے حد تک محدود ہیں، لیکن دین ایک مکمل نظام حیات کو کہتے ہیں، اور اسلام جو ہے یہ بالکل ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی تہذیب کی روشنی میں ایک الگ ملک بنائیں جس میں دین اسلام بحیثیت قانون نافذ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ جو تھا وہ عقید توحید تھا۔ وہ کسی رنگ اور نسل کی وجہ سے الگ ملک نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہماری تاریخ، تہذیب، روایات یہ سب ایک ہے، تو اس لیے ہم بحیثیت قوم ایک ہیں، اس لیے وہ الگ ملک چاہتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر کے اندر اس بات کو نہایت زبردست انداز سے پیش کیا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ آپ کی جو یہ قوم ہے یا قومیت کا جو فلسفہ ہے یہ آپ کی مذہب سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ایک ہیں تو آپ ہیں ہمیشہ، لیکن اگر آپ نے رنگ اور نسل کی وجہ سے اپنے اندر جو ہے تفریق پیدا کی تو پھر آپ مٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی چیز دی جو مسلمانوں کی نئے ملک نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ امید ہے آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسری جو چیز تھی وہ اسلامی نظام حیات تھے۔ ہندوستان کے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جس نئے ملک کا نعرہ لگاتے ہیں یا جس نئے ملک کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان ملے، تو اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر اسلامی نظام حیات ہو۔ نظام حیات مطلب زندگی جینے کا ایک پورا نظام، ہماری ہر تمام چیزیں جو ہوں وہ اسلام کے مطابق ہوں۔ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست ہمارا رول ماڈل ہو، اس لیے وہ اسلامی نظام حیات یہ ایک اہم چیز تھی جو نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے۔ کیونکہ صرف اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے۔ حاکمیت اعلیٰ سے یہاں مراد سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، کہ یہاں پر جو سپریم لا ہوگی، یہاں پر جو سب سے بڑا قانون ساز ہوگا وہ اللہ کی ذات ہوگا، اور بحیثیت قانون ہمارے پاس قرآن و سنت واحد راستہ ہوگا۔ ایسی کوئی قانون جو قرآن و سنت کے ساتھ متصادم ہوگا وہ اس نئے ملک پاکستان میں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسان کی حیثیت چونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نائب کی حیثیت سے ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اس زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو اس
فی الارض خلیفہ، یہاں پر خلیفہ سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو نائب کی حیثیت سے انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرے، اور ایک اعلیٰ حاکم کے روح سے وہ اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم اعلیٰ ہے تو اس لیے ہم محکوم ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس اعلیٰ حاکمیت کو اس زمین پر نافذ کریں گے، اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس اعلیٰ حاکمیت کو جو فلسفہ ہے اس پوری دنیا کو بتائیں گے، یا آپ بھی ہم بھی پوری دنیا کو یہ بات بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا حاکم ہے، اور وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری اہم بات ہے۔ تیسری، اب چوتھی بات جو ہے نظریہ پاکستان کے ذیل ترکیبی میں، وہ معاشرتی انصاف اور مساوات ہے۔ یہ بات جو تھی، یہ تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہندوستان یہاں پر ہندو بھی تھے، یہاں پر سکھ بھی تھے، یہاں پر عیسائی بھی تھے، لیکن ہندو کے بارے میں صرف بات کروں گا۔ ان میں جو چیز رائج تھی وہ تھی ذات پات، جہاں پر 4 نظام تھے اس ذات پات کے اندر۔ پہلا جو برہمن، کشتری، ویش، اور چوتھا جو تھا وہ شودر۔ یہ 4 ذاتیں جو تھی وہ ہندو کے نظام میں رائج تھی۔ برہمن ایک ایسا طبقہ تھا ہندو کے مذہب کے اندر۔ برہمن کے لوگ جو تھے، اس خاندان میں پرورش پانے والے لوگ جو تھے، وہ یا تو بادشاہ ہوتے تھے، یا بادشاہوں کے خاندان سے ہوتے تھے، یا وزیر ہوتے تھے، یا اس کے علاوہ مذہبی لوگ ہوتے تھے۔ اس طرح کشتری جو تھی وہ بھی فوج میں یا پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر ہوتے۔ اس طرح ویش جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ یہ بڑے جاگیردار لوگ تھے اور نواب لوگ تھے، ان کے پاس بہت زمینیں تھیں۔ سب سے نچلا طبقہ جو تھا وہ شودر تھا، بہت زیادہ تھے یہ لوگ، ان سے غلاموں جو ہے سلوک ہندوستان کے لوگ کرتے تھے ہندو۔ تو اس لیے اسپیشل یہ لوگ جو تھے محمد بن قاسم کے آنے کے بعد یہ اسلام کے فلسفے سے متاثر ہو گئے، اور اسلام کے معاشرتی انصاف اور مساوات کے فلسفے سے، تو اس لیے ان لوگوں نے زیادہ تر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ ذات پات جو تھی یہ ہندوستان کی تفریق کا ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ لیکن میں زیادہ تر ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے قبیلوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے پیدا کیا۔ قبائل لتعارفوا، کہ آپ کے قبائل جو ہیں یہ آپ کی تعارف اور پہچان کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ رنگ، نسل، زبان یا کسی اور چیز کے لیے کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا، یہ صرف تقوی کی اوپر بات کرتا ہے کہ اگر آپ جتنے زیادہ متقی ہوں اتنا اللہ کے نزدیک آپ کی حیثیت ہوگی۔ اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ جہاں پر صرف تقوی کی بنیاد پر فیصلے ہوں، کسی کو رنگ اور نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس قانون کے نیچے سب برابر ہوں، سب کو یکساں حقوق ملے، سب کو یکساں جابز ملے، سب کو صحت، انصاف اور امن کے حوالے سے یکساں حقوق ملے۔ پانچویں جو بات تھی وہ تھی اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی طرز جمہوریت تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اسلام میں چونکہ بادشاہت کے لیے جو نظام ہے وہ خلافت ہے، لیکن جمہوریت جو ہے مغربی نظام ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، لوگوں کی رائے کو، جتنے زیادہ لوگ ایک طرف ہوں گے وہ جمہور کہتے ہیں اکثریت کو، اس لیے یہاں پر جمہوریت نظام ہے۔ بادشاہت کے لیے جو نظام رائج کیا گیا ہے وہ جمہوریت ہے۔ لیکن اسلامی طرز جمہوریت کیا ہے؟ تو اسلامی طرز جمہوریت یہ ہے
کہ یہاں پر جو شخص ہوگا وہ مسلمان ہوگا. جو شخص یہاں پر بادشاہ بننا چاہے, وزیر اعظم بننا چاہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانتا ہو اور وہ اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو. لیکن یہ ایک کمزوری ہے کہ دور حاضر کے جو حکمران ہیں وہ ان باتوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے اس حوالے سے, لیکن انفرادی رائے میری یہی ہے کہ یہ وہ مین بات ہے جہاں پر ہم چونکہ قرآن و سنت اس ملک کی قانون اور آئین ہے, تو اس لیے ایسے لوگ یہاں پر حکمران ہیں جو قرآن و سنت سے بالکل ناآشنا ہیں, تو اس وجہ سے ہم یہاں پر بالکل ناکام ہیں. بلکہ بس میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے اوپر. واضح بات یہ ہے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ یہاں پر ایسی نظام ہو جو اسلام کے مطابق ایک نظام ہو. ہم جمہوریت میں جس شخص کو بادشاہ لانا چاہیں وہ قرآن و سنت کے تابع اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو. اور یہ ملک جو ہے پاکستان, یہ ایک ایسی جمہوری نظام اس میں ہو جہاں پر سب مسلمانوں کو, سب ہندوؤں کو, سب سکھوں کو یکساں رائے دینے کا حق ملے. اس لیے ہندو, مسلمان اور سکھ یہاں پر سب ایک ووٹ کے ذریعے سے اپنے رائے کے ذریعے سے اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اقلیتوں کے مساوی حقوق, چونکہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان کو برابر مساوی حقوق ملتے تھے. اس لیے ایک نظریہ پاکستان کے ذیل ترکیبی میں بھی یہ ایک اہم بات تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے. مسلمان کہتے تھے, مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنے جہاں پر اقلیت جو ہیں وہ بھی ہمارے برابر کی زندگی گزار سکے. اگر ہندو ہو تو ان کو مندر بنانے کی اجازت ہو, کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کو داخلے ملے, جابز میں بھی ان کو جگہ ملے, ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں بھی ان کو اس طرح کے حقوق ملے, اس طرح کی حیثیت ملے جس طرح مسلمانوں کو ملتی ہے. سکھوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی اس طرح کے حقوق ملے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نظریہ پاکستان کے ذیل ترکیبی کے حوالے سے. یہ بنیادی باتیں تھیں جو پاکستان کی اساس اور نظریہ پاکستان کی ذیل ترکیبی ہیں. امید ہے آپ اس ٹاپک کو سمجھ چکے ہوں گے اور جو کویشچن ہوگا آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور حکومت پاکستان کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے رہیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. آپ کی زندگی آپ کے ماں باپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے بہت اہم ہے. شکریہ.